اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ کے نبی جو ہمارے مطیع تھے اس کے مطابق یہود کا فیصلہ کرتے رہے اور اللہ والے اور علماء فیصلہ کرتے رہے، کیونکہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت کرائی گئی تھی اور وہ اس پر گواہ تھے۔ سو تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو۔ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کریں سو وہی لوگ کافر ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ہدایت جو ابتدا میں ذکر کیا گیا ہے، ہدایت سے مراد احکام شرعیہ ہیں اور نور سے مراد اصول بھی ہیں اور عقائد بھی ہیں۔ یعنی قرآن پاک جس ہدایت کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ احکام شرعیہ بھی ہیں، اصول بھی ہیں اور عقائد بھی ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے یہ رہنما کتاب ہے۔ اگر ہم اس کا دامن تھام لیں تو اللہ عز و جل کریم کے صدقے سے ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب بھی آپ دیکھیں آپ کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں تو اس میں اس کی ایک کتابچہ چھوٹا سا پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کے لیے یہ قرآن پاک ہماری رہنما کتاب ہے۔ ہم نے کیسے اس کو گزارنا ہے، اس نے واضح طور پر ساری چیزیں من و عن جو اللہ عز و جل نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائی تھی وہ ہم تک قرآن پاک نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے ہم تک پہنچا دی ہیں۔ ہمیں اب چاہیے کہ ہم نے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلہ جو نہیں کرتے وہ لوگ کافر ہوتے ہیں۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ ہمیں زندگی کے جتنے معاملات ہیں اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں قرآن کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے۔ ہمارے اوپر جب بھی کڑا وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں برادری ہے، ناراض ہو جائے گا، رشتہ داری ہے، ناراض ہو جائے گا، تعلق خراب ہو جائے گا۔
میں کہتا ہوں اسلام کدھر گیا، کہتے پھر بھی تھوڑا زیادہ تعلق ہے نا یار، پڑوس کا معاملہ ہے، رشتہ داری ہے، خراب ہو جائے گی۔ قرآن کیا کہہ رہے وہ ذرا سن لیجئے آپ لوگ۔ فرمایا کہ جو قرآن کے موافق فیصلہ نہ کریں انہیں قرآن نے ظالم کہا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 45۔ پھر فرمایا جو قرآن کے موافق فیصلہ نہ کریں وہی لوگ فاسق ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 47۔ اور آج جو ہم نے پڑھی ہے اس میں بھی یہی فرمایا جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، کون ہے وہ؟ کافر ہیں۔ پھر اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے احکام پر 3 باتیں فرض کی ہیں۔ فیصلہ کرنے میں نفسانی خواہشات کی اتباع نہ کریں، جو میں ابھی پہلے عرض کر چکا ہوں۔ فیصلہ کرنے میں آپ کی جو خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، ایسا کر لو نقصان نہیں ہوگا، ایسا کرو کہ بچ جاؤ گے، ان کو ہم نے نہیں دیکھنا۔ ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے، پھر ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ جو اللہ وحدہ لم یزل کی طرف سے نازل کیا گیا اس کے مطابق فیصلہ ہے۔ دوسرے نمبر پر میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ مفسرین کہہ رہے ہیں، فیصلہ کرنے میں لوگوں سے نہ ڈریں، لوگوں سے نہ ڈریں۔ کس سے ڈریں؟ اللہ سے ڈریں، صرف اسی بارگاہ کو۔ رزاق وہ ذات ہے، ہم لوگوں سے ڈرتے پھریں، فیصلہ کیا تو یہ ہو جائے گا، رزق اس نے دینا ہے۔ ہاں اگر آپ میں سے جتنے بیٹھے ہیں اگر آپ کو رزق آپ کا رشتہ دار آپ کی برادری دیتی ہے تو آپ ضرور ان سے ڈریں۔ ہمیں رزق اللہ دیتا ہے اس لیے اس کے موافق فیصلہ ہوگا، اس کی آیات کے مطابق ہوگا۔ پھر فرمایا تیسرے نمبر پر کہ اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لیں، اور اس سے مراد یہ مفسرین نے لی ہے رشوت یا نذرانہ لے کر عدل کو ترک کر کے بے انصافی پر مبنی فیصلے کروا دینا۔ یہ تھوڑی قیمت سے پیسے دے کر اپنے موافق فیصلہ کروا لیا، جو میں نے کل تفصیل سے ذکر کیا تھا رشوت کے حوالے سے، جو جہاں پر رشوت جائز ہوتی ہے اور کہاں پر ناجائز ہوتی ہے وہ میں نے ساری ڈیٹیل عرض کر دی تھی آیات کے مطابق۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں، یہ ہر بندہ سنیں، مجھ سمیت دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو لوگوں کا خوف حق گوئی یا عظیم نصیحت کرنے سے باز نہ رکھے جب اسے اس کا علم ہو، کیونکہ یہ خوف نہ موت کو نزدیک کر سکتا ہے نہ ہی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ ہمیں خوف ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ بات کہہ دی تو میرا دوست رشتہ دار ناراض ہو جائے گا۔ قرآن یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے، حدیث کے حوالے 4 حوالے یہاں پر موجود ہیں، جید کتب کے حوالے یہاں پر ہیں، حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کو اگر حق گوئی بیان کرتے ہوئے خوف نہیں ہونا چاہیے کسی اپنے چاہنے والے کا، اسے صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ چونکہ اگر تم آپ سچائی کا ساتھ دیں گے تو یاد رکھیں نہ ہی اس سے آپ کو موت آ سکتی ہے نہ ہی آپ کا رزق رک سکتا ہے، چونکہ موت دینے والی ذات بھی اللہ ہے اور رزق دینے والی ذات بھی اللہ ہے۔ اس لیے ہمارے جتنے فیصلے ہوں، ہمارے گھریلو فیصلے ہوں، ہماری سوسائٹی کے فیصلے ہوں، ہمیں کہیں پر کسی کے حوالے سے گواہی دینی پڑے، آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں وہاں پر کوئی فیصلہ ہو، ہر ایک فیصلے کو سامنے رکھیں اور پھر آپ قرآن پاک کے احکامات کو سامنے رکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہمیں کیا کہتے ہیں، اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔